عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ علم اس طرح نہیں اٹھائے گا کہ اسے لوگوں کے سینوں سے کھینچ لے، لیکن وہ علم کو علماء کی وفات کے ذریعے اٹھائے گا، یہاں تک کہ جب وہ کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا تو لوگ اپنا سردار جاہلوں کو بنا لیں گے، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتوے دیں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2652، یہ حدیث صحیح ہے۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اچانک آپ نے اپنی نظریں آسمان پر گاڑ دیں، پھر فرمایا، ایسا وقت آ گیا ہے کہ جس میں لوگوں کے سینوں سے علم اچک لیا جائے گا، یہاں تک کہ لوگوں کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہوگا۔ زیاد بن لبید انصاری نے کہا، اللہ کے رسول، علم ہم سے کس طرح چھین لیا جائے گا جبکہ ہم قرآن پڑھتے ہوں گے؟ قسم اللہ کی، ہم ضرور اسے پڑھیں گے اور ہم ضرور اپنی عورتوں کو اسے پڑھائیں گے اور اپنے بچوں کو سکھائیں گے۔ آپ نے فرمایا، اے زیاد، تمہاری ماں تمہیں کھو دے، میں تو تمہیں اہل مدینہ کے فقہاء میں سے شمار کرتا تھا۔ یہ تورات اور انجیل بھی تو پاس ہے یہود و نصارہ کے، کیا کام آئی ان کے؟ کیا فائدہ پہنچایا تورات اور انجیل نے ان کو؟ جبیر کہتے ہیں، میری ملاقات عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو میں نے ان سے کہا، کیا آپ نہیں سنتے کہ آپ کے بھائی ابو درداء رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ پھر ابو درداء رضی اللہ عنہ نے جو کہا تھا وہ میں نے انہیں بتا دیا۔ انہوں نے کہا، ابو درداء رضی اللہ عنہ نے سچ کہا، اور اگر تم مزید جاننا چاہو تو میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ پہلے لوگوں سے اٹھا لیا جانے والا علم خشوع ہے۔ عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ تم جامع مسجد کے اندر جاؤ گے لیکن وہاں تمہیں کوئی صحیح معنوں میں خشوع و خضوع اپنانے والا شخص دکھائی نہ دے گا۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 2653، یہ حدیث صحیح ہے۔ صالح بن کیسان نے حارث بن فضیل سے، انہوں نے جعفر بن عبداللہ بن حکم سے، انہوں نے عبد الرحمن بن مزور سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ابو رافع سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے پہلے کسی امت میں جتنے بھی نبی بھیجے، ان کی امت میں سے ان کے کچھ حواری اور ساتھی ہوتے تھے جو ان کی سنت پر چلتے اور ان کے حکم کی اتباع کرتے تھے۔ پھر ایسا ہوتا تھا کہ ان کے بعد نالائق لوگ ان کے جانشین بن جاتے تھے، وہ زبان سے ایسی باتیں کہتے جن پر خود عمل نہیں کرتے تھے، اور ایسے کام کرتے تھے جن کا ان کو حکم نہ دیا گیا تھا۔ چنانچہ جس نے ان جیسے لوگوں کے خلاف اپنے دست و بازو سے جہاد کیا وہ مومن ہے، اور جس نے ان کے خلاف اپنی زبان سے جہاد کیا وہ مومن ہے، اور جس نے اپنے دل سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن ہے، لیکن اس سے پیچھے رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں۔ ابو رافع نے کہا، میں نے یہ حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سنائی تو وہ اس کو نہ مانے۔ اتفاق سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی مدینے آ گئے اور وادی قناع جو مدینے کی وادی ہے اس میں ٹھہرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے مجھے بھی ان کی عیادت کے لیے اپنے ساتھ چلنے کو کہا، میں ان کے ساتھ چلا گیا۔ ہم جب جا کر بیٹھ گئے تو میں نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے یہ حدیث اسی طرح سنائی جس طرح میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو سنائی تھی۔ صالح بن کیسان نے کہا، یہ حدیث ابو رافع سے براہ راست بھی اسی طرح روایت کی گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 179۔